بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب کی باتیں سن کے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا یہ حال کیوں ہوا۔ اندازہ ہوتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جن کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے، جو آئیں بائیں شائیں کر کے اپنا وقت گزار رہے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے معیشت کا یہ حال کر دیا۔ کئی سوال آج ندیم ملک صاحب نے ان سے پوچھے اور ان کے پاس کسی سوال کا مناسب جواب موجود نہیں تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ٹی وی پر آتے ہی کیوں ہیں جب وہ خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اور جو انہوں نے معاشی فیصلے لیے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ وہ ٹی وی پر اپیئر ہی کیوں ہوتے ہیں، خود کو ایکسپوز کیوں کر رہے ہیں۔ اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں آج اپنی گفتگو کا آغاز حیران کن طور پر پھر وہ اسی بات سے کرتے ہیں، بار بار اسی بات سے کرتے ہیں، میں جہاز میں بیٹھا ڈالر 6 روپے کم ہو گیا تھا، میں جہاز میں بیٹھا ڈالر 7 روپے کم ہو گیا تھا۔ او بھائی، آپ ڈالر کو کہاں سے اٹھا کر کہاں چھوڑ کر گئے ہیں؟ 220-24 روپے پہ آپ کو ملا، آپ اس کو 300 سے اوپر چھوڑ کر چاہ رہے ہیں، اور آپ کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ڈالر جو ہے وہ میں بیٹھا تھا جہاز میں تو ڈالر 6 روپے نیچے آ گیا تھا۔ اور بھائی، آپ کے جہاز میں بیٹھنے اور ڈالر کے 6 روپے نیچے آنے میں بہت وقت گزر چکا ہے۔ یہ بات اب قصہ پارینہ بن چکی ہے، یہ ماضی کا حصہ بن چکی ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب 300 کی بات کریں، وہ جو 6 روپے بیٹھا تھا، آپ اس کہانی کو روتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق پاکستان کو نہیں پڑنے والا۔ تو وہیں سے شروع کرتے ہیں، میں جہاز میں بیٹھا تھا 6 روپے نیچے آ گیا تھا، پھر میں آئی ایم ایف کی میٹنگ کے لیے گیا تو پیچھے سے اسپیکولیٹرز جو ہیں انہوں نے کوئی ایسی چال چلی کہ ڈالر جو ہے وہ اوپر چلا گیا۔ تو بھائی سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ اسپیکولیٹرز کو آپ نے پکڑا کیوں نہیں؟ اسپیکولیٹرز کو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ آپ واپس آ گئے تھے، آپ کو پتہ چل گیا تھا اسپیکولیٹرز نے 15-20 روپے کی گیم ڈال دی ہے، تو پھر وہاں روک لیتے، پھر یہ کوئی 10 روپے اور بڑھا، پھر بڑھتے بڑھتے پھر 300 پہ چلا گیا۔ آپ ہمیشہ کے لیے امریکہ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے جا کے آئی ایم ایف سے ملنے کے لیے، آپ واپس آئے تھے، آپ واپس آ کر آپ نے پھر اپنا چارٹ سنبھالا تھا، پھر آپ فیصلے کر رہے تھے، یہ پھر کیا ہوا؟ تو بات میں کوئی لاجک نہیں بنتا کہ میں 6 روپے نیچے لے آیا تھا، پھر میں امریکہ گیا تو امریکہ جا کے تو پھر وہاں پر میرے پیچھے سے اسپیکولیٹرز نے گیم بدل دی، اور پھر بھائی تو واپس آئے ہیں تو پھر کنٹرول کر لیتے، چلو 10 روپے بڑھ لیا، وہ آپ کو مارجن دیا، باقی 70 روپے کا کیا ہوا؟ تو یہ فضول قسم کی جو دیتے ہیں اسحاق ڈار صاحب اپنی جسٹیفیکیشنز، پھر وہ دیکھیں اور کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کے ادارے مجھ سے خوف زدہ تھے کہ یہ ڈالر کو 200 پر لے جائے گا۔ اور بھائی دنیا کے اداروں کو کیا تکلیف ہے ڈالر 200 پہ چلا جائے گا تو کیا فرق پڑتا ان کو؟ آپ کا ڈالر 200 پہ چلا جائے گا تو ڈالر جب 170 روپے میں بھی تھا تو کسی نے کنٹرول کر کے رکھا ہی ہوا تھا نا، تو کیا ہو گیا تھا دنیا کے معاشی اداروں کو؟ تو ان کو ڈر تھا، دنیا کے اداروں کو، یہ بڑے بڑے اداروں کو، اشارہ ان کا آئی ایم ایف کی طرف ہے، یہ ڈر تھا کہ میں 200 پہ ڈالر کو لے جاؤں گا۔ تو آپ اگر 200 پر لے جاتے تو پھر لے جاتے، انہیں ڈر تھا تو انہوں نے کیا کیا آپ کو روکنے کے لیے؟ آخر آئی ایم ایف چاہتا تھا کہ نہیں اسحاق ڈار کو فیل کرنا ہے، تو آئی ایم ایف نے کیا کیا؟ جو اسپیکولیٹرز تھے وہ آئی ایم ایف کے ماتحت ہیں، یا آئی ایم ایف کا زور اسپیکولیٹرز پہ چلتا ہے، آپ کا نہیں چلتا؟ اس بات میں کیا لاجک ہے کہ دنیا کے کچھ ادارے چاہتے تھے کہ وہ خوف زدہ تھے کہ ڈالر کو 200 پہ لے جائے گا اور انہوں نے نہیں کیا؟ یہ آپ اپنی ناکامی کی وجوہات کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ تو تسلیم کر لیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، لیکن اب ناکامی کو، بلکہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشنز دیں۔ جب آپ جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں تو آپ تسلیم کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان سے متعدد سوالات پوچھے جاتے ہیں، جواب وہ ایک دیتے ہیں ہر سوال کا۔ سوال ان سے پوچھا گیا ڈالر قابو میں کیوں نہیں آیا، سوال ان سے پوچھا گیا ایکسپورٹس کیوں گری، سوال ان سے پوچھا گیا کہ ریمیٹنسز آپ نے کیوں لوز کی ہیں، سوال ان سے پوچھا گیا کہ ڈالر، گندم اور کھاد کی اسمگلنگ کیوں نہیں روکی گئی۔ یہ چاروں سوال ندیم ملک نے ان سے باری باری پوچھے، اور ان چاروں سوال کے جواب میں ہمیشہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ بیرونی ادائیگیاں ہوتی رہیں اور پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے۔ تو ہمارا پہلا ٹارگٹ یہ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے، اور ہم اپنے اس مقصد میں الحمدللہ کامیاب رہے۔ اور بھائی ڈالر کیوں قابو نہیں آیا، اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ڈیفالٹ سے بچانا تھا۔ ایکسپورٹس کیوں گری ہیں آپ کی، اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، اس سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ اور آپ ریمیٹنسز آپ نے کیوں لوز کی ہیں، آخر ریمیٹنسز میں واضح کمی کیوں آئی ہے، اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں الحمدللہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا۔ ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ اور کیا بچایا ہے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے؟ جو حالات ہیں اس کو بچانا کہتے ہیں۔ ملک کے معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ نہیں بچایا، یہ پاکستان ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے،
لیکن اسحاق ڈار صاحب بڑے مطمئن ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ڈاؤن سے بچا لیا، اور باقی جو کچھ ہوا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، پاکستان کو میں نے ڈیفالٹ ڈاؤن سے بچا لیا۔ یہ ان کی سنجیدگی، یہ ان کا کانٹینٹ، یہ ان کی کا جواب ہے ہر معاملے میں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں اللہ کے فضل و کرم سے ڈالر سنبھال سکتا تھا لیکن مجھے کرنے نہیں دیا گیا۔ اور بھائی کس نے نہیں کرنے دیا آپ کو؟ آپ دیکھیں فنی جملے، سیریل المیڈا کی ٹویٹ جو ہے وہ پھر تو ٹھیک ہی ہوئی نا، جس میں تو وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن سیریل المیڈا نے کہا کہ اسحاق ڈار از سائیکوپیتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بلکہ آپ دیکھ لیں ٹویٹ، اگر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے فضل سے سنبھال سکتا تھا، سنبھالنے نہیں دیا، اور وہ دنیا کے ادارے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، میں نے انہیں ان کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ واہ جی واہ، تالیاں بجا دیں ذرا اسحاق ڈار صاحب کے لیے۔ کہتے ہیں میں نے دنیا کو ان کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا، وہ چاہتے تھے پاکستان ڈیفالٹ کرے، سری لنکا بنے، میں نے نہیں ہونے دیا۔ میں نے ان کے منہ پہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے تھپڑ رسید کر دیا ہے، اور ان کو ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا، میں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ یہ فرماتے ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ پھر ان سے پوچھا گیا ہے کہ جناب یہ آپ کے زمانے میں ڈالر اور پیٹرول کی سمگلنگ ہو رہی تھی، تو اس میں سیاستدان بھی، آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کارروائیاں ہو رہی ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں سیاستدان بھی ملوث تھے، تو آپ نے کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی کی؟ آپ کو کیا پتا تھا کہ اس میں سیاستدان ملوث ہے؟ نہیں میرے علم میں یہ تو تھا۔ اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں یہ سمگلنگ ہو رہی ہے، یہ تو مجھے پتا تھا، لیکن یہ نہیں، مجھے سیاست، میرے پاس کسی کا نام نہیں تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سیاستدان کر رہے ہیں اور کون کر رہا ہے۔ اور بھائی اسحاق ڈار صاحب ذرا جاگیں نیند سے اور سوچیں کہ جب آپ کو پتا تھا کہ ڈالر سمگل ہو رہا ہے روزانہ، 5 ملین ڈالر روزانہ سمگل ہو رہا ہے، یہ آپ کے زمانے کی رپورٹ ہے، تو جب آپ کو یہ پتا تھا تو آپ نے یہ ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ کون سمگل کر رہا ہے؟ وہ سیاستدان ہیں، وہ بیوروکریٹ ہیں، وہ بزنس مین ہیں، وہ گرے مارکیٹ کے لوگ ہیں، کون کر رہا ہے؟ آپ نے پتہ لگانے کی کوشش ہی نہیں۔ کہہ رہے ہیں ہاں مجھے پتا تو تھا کہ سمگل ہو رہا ہے، مگر میرے پاس کوئی نام نہیں تھا، میرے پاس کسی کا نام نہیں آیا تھا۔ اور بھائی آپ کی ذمہ داری تھی، جب 5 ملین ڈالر روزانہ افغانستان جا رہے تھے، آپ کی ذمہ داری تھی آپ چیک کرتے کہ کون ہے جو ڈالر کو سمگل کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ تو آپ کے ان سوالوں سے اندازہ ہوتا ہے، آپ کے ان سوالوں کے جوابات دینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیسیکلی معیشت کا بھٹا تو آپ نے بٹھایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کے پاس کسی سوال کا اگر آج جواب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کوئی حکمت عملی بھی نہیں تھی۔ اگر تب حکمت عملی ہوتی تو آج آپ کے پاس جواب ہوتا۔ آج آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس حکمت عملی نہیں تھی۔ تو یہ وہ جواب دے رہے ہیں کہ میرے پاس نام نہیں تھے۔ اب نام نہیں تھے تو نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے تھے۔ اچھا، پھر وہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں پوچھا گیا ان سے کہ جی باجوہ جو ہے وہ، اور انہوں نے بھی کوشش کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت کے ساتھ، آج عاصم منیر بھی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عاصم باجوہ کو کچھ پتہ نہیں تھا، عاصم باجوہ کو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن ان کو جنرل باجوہ کو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جنرل عاصم منیر جو ہے یہ ان کو ساری سمجھ اور یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ اللہ کرے ایسے ہی ہو، میں اس پر زیادہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، اب نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اگین وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ نواز شریف جو ہے وہ واپس آئیں گے تو وہ تو جیل جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو جیل نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ان کی نااہلی کی مدت 5 سال ہے، وہ پوری کر چکے ہیں۔ تو کہا گیا کہ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 62(1)(f)(62)(63) میں جو نااہلی ہے اس کی مدت لائف ٹائم ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو قانون کو امینڈ کر دیا ہے اور اب اس کی مدت ہم نے 5 سال کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سادہ میجورٹی سے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے اور سپریم کورٹ اس کو اڑا دے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ اڑا دے، ہمارا استحقاق تھا، ہم نے اس کو کر لیا ہے۔ اور بھائی جو سادہ ترمیم ہوتی ہے یا آئینی ترمیم ہوتی ہے وہ سادہ قانون سازی کے حصہ سے نہیں ہو سکتی، یہ بات بڑی بنیادی ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال وہ ذہن بنائے بیٹھے ہیں کہ نواز شریف جب آئیں گے تو وہ نااہلی ان کی چونکہ ختم ہو چکی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی الیکشن میں وہ حصہ لیں گے اور الیکشن میں حصہ لے کر جو ہے وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ تو اگر یہی یوں ہی اندھیر نگری مچی ہوئی ہے اور اسی طرح سے 4تھی مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف کو بنانا ہے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔